آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی حقیقت پر مبنی کہانی سننے جا رہے ہیں جو صرف ایک قصہ نہیں بلکہ پوری انسانیت کی ابتدا ہے۔ ایک ایسی داستان جو ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کہاں سے آئے، ہماری ابتدا کیسے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کیسے قائم کیا۔ شروع میں نہ کوئی انسان تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ دن، نہ رات، صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی بھی اس کے برابر نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے، إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کا نظام بنایا، سورج، چاند اور ستارے پیدا کیے اور سب کو اپنے حکم کا پابند بنا دیا۔ ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے، نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے رہ سکتا ہے۔ انسان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا کی جسے جنات کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا اور انہیں میں اختیار دیا گیا کہ وہ نیکی کرے یا برائی، مگر وقت کے ساتھ وہ زمین پر فساد کرنے لگے، ایک دوسرے کا خون بہانے لگے۔ انہی جنات میں ایک تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ وہ عام جنات جیسا نہیں تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا، اللہ کا بہت ذکر کرتا تھا اور اپنی عبادت کی وجہ سے اتنا بلند مقام حاصل کر چکا تھا کہ فرشتوں کے درمیان رہنے لگا۔ حالانکہ قرآن واضح کرتا ہے، کان من الجن، یعنی وہ جنات میں سے تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم فیصلہ فرمایا۔ اس نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مکمل کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی تو انہیں علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہی تکبر اس کی تباہی کا سبب بن گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کے ساتھ سکون سے رہ سکیں۔ انہیں جنت میں رکھا گیا اور فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور ہر نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ مگر شیطان نے انہیں بہکایا، وسوسہ ڈالا اور آخر وہ اس درخت کے قریب چلے گئے۔ قرآن میں آتا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے انہیں پھسلا دیا اور یوں وہ جنت سے زمین پر بھیج دیے گئے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنی غلطی کو محسوس کیا، اللہ سے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیہ، زمین پر حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام الگ الگ اتارے گئے۔ روایات کے مطابق وہ کافی عرصہ ایک دوسرے سے جدا رہے، پھر اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ ملے اور یہیں سے انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ وقت گزرتا گیا، ان کی اولاد پیدا ہوئی اور انسان زمین پر پھیلنے لگا۔ ان کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی اسی دور میں آیا۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، دونوں نے قربانی پیش کی، مگر حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابیل کی نہیں۔
حسد میں آ کر قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ پھر وہ پریشان ہوا کہ لاش کا کیا کرے، تب اللہ نے ایک کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا، جو زمین کھود کر دکھانے لگا کہ مردے کو کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ یوں انسان نے پہلی بار تدفین کا طریقہ سیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت، سچائی اور نیکی کی تعلیم دی۔ انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 930 سال زندہ رہے۔ جب ان کا وقت پورا ہوا تو فرشتے آئے اور ان کی تدفین کا طریقہ بھی سکھایا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، حسد انسان کو قاتل بنا دیتا ہے، اور سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کا سفر شروع ہوا، ایک ایسا سفر جو آج تک جاری ہے۔